नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूरह कैफ को पढ़ेगा उसे दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। नबी कहते हैं कि जो सूरह कहफ याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। पर इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं? और यहाँ तक कि हर जुमा हर फ्राइडे को हम सूरह अल कैफ पढ़ते हैं, पर हमें इसका मतलब तक पता नहीं होता। भाई तू मुस्लिम है ना? हाँ। अच्छा, सूरह कहफ के बारे में बता। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम सूरह कैफ को आसान तरीके से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह कैफ को समझने से पहले हमें इसके पीछे की कुछ स्टोरीज को समझना पड़ेगा कि आखिर ये सूरह कब, कहाँ और किस सिचुएशन पर नाजिल हुई। ये वो वक्त था जब इस्लाम अपने पहले दौर में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना स्टार्ट ही किए थे, लेकिन कुरैश के लोग उनके खिलाफ हो गए थे। ये मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन को गलत कह रहा है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत मांगते थे। वो कहते थे कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो कोई मिरेकल दिखाओ। ए मोहम्मद, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक कर रहे थे और इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, मोहम्मद फिर से आ गया, अब क्या पैगाम देगा? हमने मोहम्मद से हर सवाल पूछ लिया, लेकिन वो हर बार कहते हैं ये अल्लाह का पैगाम है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए कुरैश के कुछ लोग एक प्लान बनाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा उसका इल्म कहाँ से आ रहा है। चलो चलते हैं उस यहूदी उलमा के पास, वही मोहम्मद का राज बताएंगे। अब वो मदीना जाकर यहूदी स्कॉलर से मिलते हैं, क्योंकि यहूदी स्कॉलर्स के पास पुरानी किताबें थी, तौरात और ज़बूर। वहाँ जाके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ बताया, उनकी दावत के बारे में, उनके पैगाम के बारे में। हमारे शहर में एक आदमी है जो खुद को नबी कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है? इतना सुनने के बाद यहूदी स्कॉलर ने कहा, उनसे 3 सवाल पूछना। उनसे 3 सवाल पूछना। पहला, उन जवानों के बारे में पूछना जो अपने दीन को बचाने के लिए एक गुफा में चले गए थे। और दूसरा सवाल उस आदमी के बारे में पूछना जो पूरी दुनिया ट्रैवल करता रहा, जुल्करनैन। और तीसरा सवाल रूह के बारे में पूछना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। अगर वो इन तीनों सवालों का सही जवाब देते हैं तो वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं, और अगर नहीं तो समझ लेना वो अपनी तरफ से बातें करते हैं। अब कुरैश के लोग खुशी से मक्का वापस आए। अब तो हम उसका राज खोल देंगे। उन्हें ये लगा था कि अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसा लेंगे। अब तो हम उसका राज खोल देंगे। कुरैश के एक लीडर ने कहा, बताओ मोहम्मद, वो जवान कौन थे जो गुफा में चले गए, और जुल्करनैन कौन था, और रूह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कल बता दूंगा, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। और फिर पूरे 15 दिन तक कोई रेवलेशन नहीं आया, कोई वही नहीं आई। मक्का में अफवाहें फैल गई। देखा, मोहम्मद जवाब नहीं दे सकते। हमने कहा था ना, ये झूठे पैगंबर हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। उनका दिल उदास था, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर कायम था। और फिर 15 दिन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और तब अल्लाह ने सूरह अल कैफ नाजिल करी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। इस सूरह में उन तीनों सवालों के जवाब दिए गए। अल्लाहु अकबर, हर सवाल का जवाब इस सूरह में मिल गया। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट पैगाम दिया गया, कभी ना कहना कि मैं ये कल कर दूंगा बिना इंशाअल्लाह कहे। अब सोचो ये कितना बड़ा लेसन अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं। यही बैकग्राउंड है सूरह अल कैफ का, एक सूरह जो सिर्फ कुरैश के सवालों का जवाब नहीं थी, बल्कि हर जमाने के लोगों के लिए एक निशानी थी। अब आइए सूरह अल कैफ को आसान तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 2 आयत हैं, इसमें सूरह अल कैफ की शुरुआत एक तारीफ से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह।
یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب قرآن کو اپنے نبی پر نازل کی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب سیدھی ہے، اس میں کوئی الجھن، کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی فکشن، کہانی یا فلسفی کا کلیکشن نہیں ہے، بلکہ ایک کلیئر اور پرفیکٹ گائیڈنس ہے۔ یہ اللہ کا پیور میسج ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں اپنی سوچ اور اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنا لو، کیونکہ یہ ایک سچا پیغام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن 2 چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے، پہلا وارننگ اور دوسرا خوشخبری۔ اب وارننگ ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑتے ہیں، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اعمال دونوں رکھتے ہیں۔ مطلب جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انصاف اور نیک دل سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے قرآن ایک ہوپ اور ریوارڈ کا پیغام ہے۔ قرآن ایک بیلنس کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک طرف ڈر سے جگاتا ہے اور دوسری طرف امید سے بھر دیتا ہے۔ جو شرک کرے گا اس کے لیے وارننگ ہے، اور جو سچا ایمان اور عمل رکھے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جنت کا وعدہ۔ اب یہاں پر جو 5th آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو بس اپنے گیس سے اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے گاڈ نے یہ دنیا کسی کے ساتھ مل کر بنائی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اسپریچول ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ جو بات اللہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ کہنا بھی گناہ ہے، شرک ہے۔ یعنی جو فیتھ ہوتا ہے وہ لاجک سے نہیں بلکہ ریویلیشن سے سمجھا جاتا ہے۔ اب جو یہاں پہ 6 آیت ہے نا، اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، Perhaps you would destroy yourself in grief over them if they do not believe in this message۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنا زیادہ پیار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان سچائی کو سمجھے، ہر دل تک اللہ کا پیغام پہنچے، لیکن جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے دیکھو دیکھو محمد پھر سے آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ جاتا تھا، انہیں اتنا غم ہوتا تھا کہ اللہ نے ان سے خود کہا آپ اپنے آپ کو غم سے تباہ نہ کریں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ اتنا اداس نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی نہیں ہے بلکہ ان کا امتحان ہے۔ اب جو 7 اور 8 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم دنیا میں دیکھتے ہو، پیسہ، دولت، بیوٹی، فیم، یہ سب صرف زینت ہے، ایک ڈیکوریشن ہے، یعنی ٹیمپرری چارم ہے۔ مطلب دنیا کی یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کا پارٹ ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون ان چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اسی لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ٹیمپرری ہے، جو چیز تمہیں آج اٹریکٹ کرتی ہے وہ کل تمہارا ٹیسٹ بن سکتی ہے۔ آج تمہارا پیسہ، تمہارا اسٹیٹس سب تمہیں مل رہی ہے، لیکن یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم ایک دن سب کچھ مٹی بنا دیں گے۔ اب جو یہاں پر 9 اور 10 آیت ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیو سین کھولتے ہیں، اسباب الکیف، یعنی دا پیپل آف دا کیو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ان جوانوں کی کہانی کوئی عجیب نشانی تھی؟ مطلب یہ صرف ایک اسٹوری نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک بڑی نشانی تھی۔ وہ کچھ ینگ لوگ تھے جو ایک ظلم اور شرک بھرے شہر میں رہتے تھے، جہاں ہر گلی میں آئیڈل ورشپ ہوتی تھی اور سچ بولنے والے لوگوں کو دشمن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ینگ لوگ تھے ان کے دل میں صرف اللہ کا نام تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے خلاف جائیں گے لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے وہ اپنے شہر سے نکل گئے اور پہاڑ کے ایک گفا میں جا کر چھپ گئے تاکہ وہ اپنا ایمان محفوظ کر سکیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے صحیح راستہ بنا۔ اب یہ دعا صرف ان جوانوں کی نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کی دعا ہے جو دنیا کے پریشر کے بیچ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ سورہ الکہف صرف 14 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے یوتھ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر ٹائم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے سوال لے کر نبی کے پیغام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہر بار اللہ ان کے شک کا جواب اپنی ریویلیشن یعنی وحی سے دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کرو، کیونکہ اس قرآن میں ہر سوالوں کے جواب ہیں۔
اب اگر ہم سورہ کہف کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سورہ میں بیسیکلی 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے. مطلب ان 4 اسٹوری سے اللہ تعالیٰ ہمیں 4 فتنوں کے بارے میں سکھاتے ہیں. اب یہ 4 فتنے کون کون سے ہیں؟ ایمان کا ٹیسٹ، پیسہ اور گھمنڈ کا ٹیسٹ، علم اور صبر کا ٹیسٹ، طاقت اور نظام کا ٹیسٹ. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ میں 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے، تو اب یہ پوری ویڈیو سیریز 6 چیپٹرز میں ہوگی، جس میں ہم پہلے 5 ویڈیوز میں سورہ الکہف کے 4 فتنوں کو سمجھیں گے، اور پھر لاسٹ 6 پارٹ میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ چاروں فتنے دجال کے فتنے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ سورہ ہمیں دجال کے فتنوں سے کیسے بچاتی ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا فتنہ، ایمان کا امتحان، دا اسٹوری آف اسباب الکہف.